بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو لازمی جماعت نحم سبق نمبر 9 امتحان، جس کے مصنف ہیں مرزا فرحت اللہ بیگ۔ اس کی مشق حل کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، مضمون نگار کو امتحان سے گھبرانے والوں پر ہنسی کیوں آتی ہے؟ مضمون نگار کو امتحان سے گھبرانے والوں پر ہنسی آتی ہے کیونکہ امتحان میں دو ہی صورتیں ہیں، فیل یا پاس۔ اس سال کامیاب نہ ہوئے تو آئندہ سال صحیح، اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں۔ نمبر 2، جو امتحان کے دن قریب آتے جاتے مضمون نگار کے دوستوں اور ہم جماعتوں کا کیا حال ہوتا؟ جو امتحان قریب آتے جاتے مضمون نگار کے دوستوں اور ہم جماعتوں کے حواس جواب دے جاتے، ان کا دماغ مختل ہو جاتا اور صورت اتنی سی نکل آتی۔ سوال نمبر 3، مضمون نگار نے کون سا امتحان دیا تھا؟ مضمون نگار نے لا کلاس کا امتحان دیا تھا۔ نمبر 4، مضمون نگار نے امتحان دیا تو کیا نتیجہ نکلا؟ مضمون نگار تمام مضامین میں بدرجہ اعلیٰ فیل ہوا۔ آخری سوال ہے، مضمون نگار کے والد نے کس طرح اسے تسلی دی؟ مضمون نگار کے والد نے انہیں تسلی دی کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اگلے سال صحیح۔ انہوں نے کہا کہ کسی بدمعاش چپڑاسی نے پرچے بدل دیے ہیں، ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ برابر 3 گھنٹے لکھا جاتا اور 0 ملتا۔ والد صاحب نے تسلی دیتے ہوئے کہا، آخر کب تک بے ایمانی ہوگی؟ سوال نمبر 2 ہے، سبق امتحان کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ یہ میں نہیں ریکارڈ کروں گی خلاصہ، آپ سبق کو پڑھ لیجئے گا، آپ کو ذہن نشین ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سوال نمبر 3 ہے، مندرجہ ذیل الفاظ و تراکیب کے معنی لکھیے۔ مختل کا معنی ہوتا ہے پریشان یا بگڑا ہوا۔ مستغرق، اس میں غین اور بڑا کاف آئے گا، اس کا معنی ہوتا ہے ڈوبا ہوا یا بہت مصروف۔ محویت، خیال میں گم ہونا، غرق ہونا۔ امداد غیبی، غیب سے ملنے والی امداد۔ خادم زادہ، خادم کا بیٹا۔ ممتحن، امتحان لینے والا۔ تشفی کا معنی ہوتا ہے تسلی یا ڈھارس۔ اشک شوئی کا معنی ہوتا ہے آنسو پونچھنا یا تسلی دینا۔ کم ترین، بہت ہی کم یا خاکسار۔ بدرجہ اعلیٰ، اعلیٰ درجے سے۔ خادم کا معنی ہوتا ہے خدمت کرنے والا۔ سوال نمبر 4 ہے، واحد الفاظ کی جمع لکھیے۔ امتحان کی جمع امتحانات، خیال کی جمع خیالات، مشغلہ کی جمع مشاغل، وکیل کی جمع وکلا، ممتحن کی جمع ممتحنین، تدبیر کی جمع تدابیر اور مضمون کی جمع مضامین۔ سوال نمبر 5 ہے، اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں۔ حواس، ہے پہ زبر، واو پہ زبر، سین پہ جزم۔ مختل، میم پہ پیش، خے پہ جزم، تے پہ زبر اور لام پہ جزم۔ مشغلہ، میم پہ زبر، شین پہ جزم، غین پہ زبر، لام پہ زبر اور ہے پہ جزم۔ مستغرق، میم پہ پیش، سین پہ جزم، تے پہ زبر، غین پہ جزم، رے پہ زبر اور قاف پہ جزم۔ خلیق، خے پہ زبر، لام کے نیچے زیر، یہ پہ جزم اور قاف پہ زبر۔ قاف پہ جزم آئے گی۔ سوال نمبر 6 ہے، متن کو مد نظر رکھ کر درست جواب کی نشاندہی کریں۔ بندے پر امتحان کا اثر نہیں تھا، رتی برابر، ذرا برابر، بالکل یا معمولی۔ درست جواب ہے رتی برابر۔ طالب علم نے کتنے سال میں لا کلاس کا کورس پورا کیا؟ 4 سال، 2 سال، 3 سال یا 5 سال۔ درست جواب ہے 2 سال۔ لاء کالج میں کون طالب علم کا دوست تھا؟ لیکچرر صاحب، پرنسپل صاحب، منشی صاحب یا چوکیدار۔ درست جواب ہے منشی صاحب۔ طالب علم نے کس سے پوچھا کہ یہ پرچہ کس مضمون کا ہے؟ نگران صاحب سے، گارڈ صاحب سے، سپرنٹینڈنٹ سے یا کسی طالب علم سے۔ درست جواب ہے گارڈ صاحب سے۔ طالب علم کتنی دیر میں کمرے سے باہر نکل آتا؟ 1 گھنٹے بعد، آدھے گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد یا 3 گھنٹے بعد۔ درست جواب ہے آدھے گھنٹے بعد۔ سوال نمبر 7 ہے، متن کو پیش نظر رکھتے ہوئے خالی جگہ پر کریں۔ لوگ ڈیش کے نام سے گھبراتے ہیں لیکن مجھے ان کے ڈیش پر ہنسی آتی ہے۔ پہلی خالی جگہ میں آئے گا امتحان، امتحان میں بڑا ہے آتا ہے، اور دوسری خالی جگہ میں آئے گا گھبرانے۔ والد صاحب قبلہ ڈیش تھے کہ بیٹے کو ڈیش کا شوق ہو چلا ہے۔ پہلی خالی جگہ میں آئے گا خوش، دوسری میں آئے گا قانون۔ کسی زمانے میں بڑے بڑے ڈیش کے کان کترے گا، وکیلوں کے آخر میں نون گنا آئے گا۔
لیمپ روشن کر کے آرام سے ڈیش بجے سو جاتا اور صبح ڈیش اٹھتا۔ پہلی ڈیش میں آئے گا 7 بجے اور دوسری میں آئے گا صبح 9 بجے۔ قصہ مختصر درخواست شرکت دی گئی اور ڈیش ہو گئی۔ اس میں آئے گا منظور، منظور میں زوئے آئے گا۔ یہاں ایک بہت ڈیش اور ڈیش نگران کار تھے، خلیق اور ہنس مکھ۔ خلیق میں بڑا کاف آئے گا۔ ایک ڈیش ایک اصول قائم کرتا ہے، دوسرا اس کو توڑ دیتا ہے۔ پہلی ڈیش میں آئے گا مکنن، مکنن میں بڑا کاف اور 2 دفعہ نون آئے گا۔ والد صاحب روز ڈیش سے آ جاتے اور ڈیش صحن میں بیٹھے رہتے۔ پہلی خالی جگہ میں آئے گا 11 بجے اور دوسرا آئے گا نیچے۔ والد نے عرض کیا کہ ڈیش اس سال امتحان میں شریک ہوا ہے۔ خالی جگہ میں آئے گا خادم زادہ۔ آخری خالی جگہ ہے 100 دن ڈیش کے تو 1 دن ڈیش کا۔ پہلی خالی جگہ میں آئے گا چور کے اور دوسری میں آئے گا شاہ کا۔ سوال نمبر 9 ہے، متن کو مد نظر رکھ کر کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیے۔ کالم الف میں ہے جی فرحت اللہ بیگ۔ کالم ب سے جو ہم نے اس کا متعلقہ لفظ ڈھونڈا ہے وہ ہے امتحان، دوسرا ہے فعل، اور کالم ب سے ہم نے جو متعلقہ لفظ اس کا تلاش کیا ہے جو کالم جیم میں لکھنے جا رہے ہیں وہ ہے پاس، تیسرا ہے جینا اور اس کے متعلقہ لفظ ہے مرنا، اگلا لفظ ہے 2 سال اور اس کا متعلقہ لفظ ہے لا کلاس، اگلا لفظ ہے بھڈا اور متعلقہ لفظ ہے بھڑیا، تقدیر، تدبیر، مشکل، آسان، مشکل، آسان، کامیابی، ناکامیابی، درخواست، منظور۔ یہاں پہ ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے۔ اب اس کے کچھ مزید معروضی سوالات حل کر لیتے ہیں۔ امتحان کے نزدیک ان کا دماغ ہو جاتا ہے سن، پریشان، معوف یا مختل؟ درست جواب ہے مختل۔ جی چاہتا ہے کہ تمام عمر امتحان ہوئے جائیں، نہ ہوں، ہوتا رہے یا منقطع رہے؟ درست جواب ہے ہوئے جائیں۔ طالب علم نے لا کلاس کا کورس پورا کیا 2 سال میں، 3 سال میں، 3.5 سال میں یا 4 سال میں؟ درست جواب ہے 2 سال میں۔ لاء کالج میں طالب علم کا دوست تھا سپرنٹینڈنٹ، لیکچرر صاحب، منشی صاحب یا چپڑاسی؟ درست جواب ہے منشی صاحب۔ 2 سال ایسے گزر گئے جیسے پانی، ہوا، موسم یا بارش؟ درست جواب ہے ہوا۔ دروازوں کے شیشے پر چپکا دیا کاغذ، پلاسٹک، کپڑا یا روغن؟ درست جواب ہے کاغذ۔ کمرہ امتحان میں داخلے کی گھنٹی بجی 9:15 بجے، 9 بجے، 9:45 بجے یا 10 بجے؟ درست جواب ہے 9:15 بجے۔ پرچہ کس مضمون کا تھا؟ پرچہ کس مضمون کا تھا؟ اصول اخلاقیات، اصول قانون، اصول معاشیات یا اصول مقننہ؟ درست جواب ہے اصول قانون۔ بلائے ناگہانی کی طرح سر پر کھڑے رہتے تھے نگران صاحب، سپرنٹینڈنٹ صاحب، والد صاحب یا گارڈ صاحب؟ درست جواب ہے گارڈ صاحب۔ طالب علم نے گارڈ سے کس سوال کا جواب پوچھا؟ پہلا، دوسرا، تیسرا یا چوتھا؟ درست جواب ہے دوسرا۔ اگلا سوال ہے طالب علم کے والد صاحب کب آ جاتے تھے؟ 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے یا 12 بجے؟ درست جواب ہے 11 بجے۔ طالب علم کتنے مضامین میں فیل ہوا؟ 1 میں، 2 میں، 3 میں یا تمام میں؟ درست جواب ہے تمام میں۔ لوگ کس سے گھبراتے ہیں؟ بیماری سے، بخار سے، امتحان سے یا پولیس سے؟ درست جواب ہے امتحان سے۔ لیمپ روشن کر کے طالب علم کب سو جاتا تھا؟ 7 بجے، 8 بجے، 9 بجے یا 10 بجے؟ درست جواب ہے 7 بجے۔ اصول کون بناتا ہے؟ صدر، حکومت، مقنن یا انتظامیہ؟ درست جواب ہے مقنن، مقنن میں بڑا کاف آئے گا۔ 100 دن چور کے، 1 دن پولیس کا، مالک کا، ڈاکو کا یا شاہ کا؟ درست جواب ہے شاہ کا۔ یہاں پہ ہمارا سبق نمبر 9 مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں تقسیم کرے، آمین۔